حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف گیا اور وہاں پر میں نے حج مکمل کرنے کے بعد الوداعی طواف کر رہا تھا کہ الوداعی طواف کرنے کے بعد میں سین حرم میں لیٹ گیا اور مجھے وہاں پر نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور اتنے میں نے خواب میں آسمان سے دو فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو آپس میں بات چیت کرنے لگے، اور ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس دفعہ کتنے حاجی حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف آئے ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ اس دفعہ 6 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف آئے ہیں۔ تو پھر اس فرشتے نے سوال کیا کہ ان 6 لاکھ حاجیوں میں سے کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ حاجیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک کا حج بھی قبول نہیں کیا، لیکن ایک دمشق کے اندر ایک موچی ہے جو جوتے گانٹھتا ہے، جوتے سلائی کرنے کا کام کرتا ہے، وہ حج پر نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کا وہاں پر بیٹھے ہوئے حج قبول فرمایا اور اس کے صدقے سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اس شخص کو جا کر بتاؤں اور اس کی جا کر زیارت کروں اور اسے جا کر کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تیری وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا ہے، تو یہاں پر نہیں آیا اور تو کون سی نیکی کرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دمشق کے اندر پہنچے اور اس شخص کا پتہ جہاں پر وہ رہتا تھا پوچھ کر وہاں پر پہنچے، اور وہ جوتے سلائی کرنے کا کام کر رہا تھا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس شخص کو جا کر کہا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں اور میں ابھی حج کر کے واپس آیا ہوں، میں نے اس طرح آسمان سے 2 فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور ان میں سے پہلے فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ اس دفعہ کتنے حاجی حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ دوسرے فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ حاجی اس دفعہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر پہلے فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ کتنے حاجیوں کا حج قبول ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی ایک کا حج بھی قبول نہیں ہوا، لیکن دمشق کے اندر ایک موچی جو جوتے گانٹتا ہے، جوتے سلائی کرنے کا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کا وہیں پر بیٹھے ہوئے حج بھی قبول فرمایا اور اس کے صدقے سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرمایا، اور میں آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو کوئی اتنا زیادہ نیک اعمال کرنے والا نہیں ہوں، ہاں ایک بات ہے، جب میں جوتے سلائی کرنے کا کام کرتا تھا تو اس وقت میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں بھی بیت اللہ شریف کے حج کے لیے جاؤں اور وہاں پر جا کر بیت اللہ شریف کی زیارت کروں، خانہ کعبہ کا طواف کروں اور حج کے فرائض مکمل کروں۔ تو میں نے اپنی جو جوتے کاٹنے کی سلائی ہے اس میں سے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی، کچھ نہ کچھ اس میں سے میں نے الگ حصہ جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب میرے پاس 300 دینار پورے ہوئے تو میں نے کہا کہ اب میرے پاس زیادہ راہ اس سے 300 دینار سے میں خرید لوں گا اور 300 دینار میرے کام آئے گا اور حج کے لیے یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو میں گھر گیا اور وہاں پر جا کر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کے گھر سے سالن کی خوشبو اس کو میں نے سونگا اور محسوس کیا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ہمارے ہمسائے ہیں جن کے گھر سے یہ سالن کی خوشبو آ رہی ہے، میں جاتا ہوں ان کے گھر سے سالن لے کر آتا ہوں اور ہم بھی اس سے کچھ نہ کچھ کھانا کھا لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، اپنے ہمسایوں کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اتنے میں ایک عورت نے آواز دی، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا ہمسایہ جوتے سلائی کرنے والا شخص ہوں اور آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ کے ہمسائے میں رہتا ہوں، تو مجھے آپ سالن نائت فرما دیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا راز ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے سر کے اوپر میرے خاوند کا سایہ نہیں ہے اور میری 4 بیٹیاں ہیں اور کئی دنوں سے ہم بھوکے ہیں
तकरीबन 7 दिन हो गए हमने कुछ खाया पिया नहीं। और जब आज हमने देखा कि भूख की वजह से हम नडाल हो रहे हैं और कहीं हमारा विसाल ना हो जाए, कहीं हमारी मौत वाक़ई ना हो जाए, तो मैं आज पर्दा करके घर से बाहर गई हूँ और मैंने जाकर एक गंदगी के ढेर के ऊपर गधा मरा पड़ा था, मुर्दार गधे का मैंने गोश्त वहाँ से काटा और आकर मैंने उसको पकाया। और इस तरारी हालत में हमारे लिए तो खाना जायज़ है, लेकिन आपके लिए खाना जायज़ नहीं है, तो इसलिए आप मेहरबानी फरमाएं। तो आप फरमाते हैं कि मेरे दिल के अंदर रहम आया, तरस आया कि मैं हज के लिए जा रहा हूँ और मेरे हमसाए में लोग जो है वो भूखे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने वो 300 दिनार उसी औरत को अनायत फरमा दिए, उसी औरत को दे दिए। बस यही अमल जो है वो मेरा रब की बारगाह में पसंद आया होगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फिर आपको मुबारक हो, अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने आपका ये अमल कबूल फरमा लिया और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने आपके इस अमल की वजह से आपका यहाँ बैठे हुए हज भी कबूल फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात ने आपके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया। अब आप देखें ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसका वहीं बैठे हज कबूल फरमाया और उसके सदक़े से 6 लाख हाजियों का हज कबूल फरमाया। तो वो मखलूक खुदा की खिदमत है। अब हमारे पास मौका है सलाब ज़दगान जो हमारे भाई जिनके घर बार तबाह हो चुके हैं, कारोबार तबाह हो चुके हैं, उनकी जो है वो कारोबार के अलावा तजारत के मौक़े उनके जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, माल मवेशी तबाह हो चुके हैं। अब हमें किरदार अदा करना चाहिए और उनकी बढ़ चढ़ कर खिदमत करनी चाहिए, उनके घर में राशन पहुँचाना चाहिए, उनके घर में नगद जो है वो पैसे पहुँचाने चाहिए। किसी सूरत में भी हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए और ये हमें अपने रब को राज़ी करने का हमारे पास मौका है। और इसी वजह से अगर हम ये देखें कि लोगों के ऊपर अज़ाब किस तरह आते हैं, तो जब हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं तो इसी वजह से कौमों के ऊपर अज़ाब आते हैं। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी कौम का वाक़या देखा जाए तो वो मुसलसल नाफरमानी कर रही थी और जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का अज़ाब उनके ऊपर मुसल्लत हुआ तो वो एक मैदान में चले गए और सजदा रेज़ हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपना आया हुआ अज़ाब वहीं से वापस ले लिया। हमें इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह करीम की बारगाह कुदस में दुआ है वो ज़ात-ए-अज़ल हमें मखलूक खुदा की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए।